کو یہ تک بول دیا کہ ہم سے مغز ماری مت کرو، کیونکہ ہمیں اس بات پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کچھ ہو جائے، چاہے غیر قانونی تعمیرات ہوں، چاہے غیر تمام تر چیزیں ہوں جن کا عذاب پچھلے کچھ عرصے سے کراچی والوں کو بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر دیکھنا پڑ رہا ہے۔ مطلب صحیح معنوں میں یہ کہا جائے کہ کراچی لاوارث ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے مسائل ہوں، نہ سندھ والے آواز اٹھانے والے، نہ کراچی کے نام نہاد اپنے آواز اٹھانے والے، اور نہ ہی کوئی دوسری جماعتیں آواز اٹھانے والی ہیں۔ محض چیف جسٹس صاحب کی یہ ڈیوٹی رہ گئی ہے کہ وہ سوموٹو لیں گے، سوموٹو لینے کے بعد وہ سرزنش کریں گے، اور اس کے بعد آرڈر نکال دیا جائے گا کہ اب اس کام کو کرنا ہے۔ اسے ہی کہا جاتا ہے صحیح معنوں میں عدالتی ڈنڈے کی سیاست۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے اہم رہنما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمایوں عثمان صاحب، بہت شکریہ ہمایوں بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ ہمایوں بھائی پہلے تو میں چاہوں گا اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں سر، یہ سندھ کا 14 کھرب 77 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش کیا گیا ہے، کیا لگتا ہے سر مذاق ہی ہے اور کچھ نہیں؟ دیکھیں بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں علی بھائی 10 سال کی اگر میں ہسٹری پریویس اٹھا کے دیکھوں، 14 سال سے قابض ہے سندھ پر پیپلز پارٹی کی حکومت، اور 10 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھوں تو 8,365 یا 72 ارب روپے انہوں نے خرچ کیے ہیں۔ 10 سال کی بات کر رہا ہوں، 14 سال کی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس 8,365 ارب روپے میں اس شہر کراچی میں نہ تو کوئی نئی بس آئی ہے، نہ کوئی پانی کا K4 کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے، نہ آپ کی نئی کوئی سیوریج لائن کا سسٹم، ڈرینیج سسٹم اس شہر کے اندر ڈلا ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے، نہ کوئی بہترین ہسپتال بنا ہے، جو ہسپتال تھے وہ ٹھیک نہیں ہو سکے، بربادی کی طرف جا رہے ہیں، نہ کوئی ایجوکیشن کا پراپر سسٹم آیا۔ 1,000 ارب روپیہ تو انہوں نے ایجوکیشن پہ خرچ کیا۔ دیکھیں یہ کام ٹھیک نہیں ہوں گے اس طرح، یہ مذاق ہے۔ 1400 ارب روپے کا بجٹ بنا دیں، 14 کھرب روپے کا بجٹ بنا دیں، بجٹ کو بجٹ رہنے دیں سر، وہ اسٹار پلس کا ڈرامہ بنا دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا، یہ بندر باٹ چل رہی ہے، کمیشن چل رہے ہیں، چور چکاری چل رہی ہے، پورے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا ان چند 12 خاندانوں نے۔ یہ 10 سے 12 خاندان ہیں نا، وہ سروائیو کر رہے ہیں پورے ملک میں۔ دیکھیں عام آدمی کو، آج میں اس سے بھی مخاطب ہوں علی بھائی، جو پیپلز پارٹی کا عام کارکن ہے نچلی سطح کا، آج میں اس سے بھی مخاطب ہوں جو نون لیگ کا عام کارکن ہے نچلی سطح کا، آج میں اس سے بھی مخاطب ہوں جو پی ٹی آئی کا اہم کارکن ہے نچلی سطح کا۔ دیکھیں بھائی یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا بات کر رہا ہے۔ اگر بات ٹھیک کر رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ ساتھ۔ آج مصطفیٰ کمال، سید مصطفیٰ کمال بار بار میڈیا پر آ کر، بار بار پریس کانفرنس کر کے کہ بتا رہا ہے کہ بھائی اس پاکستان کا حل یہ وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، آپ 10 وزیر اعظم لا کر بٹھا دیں، پاکستان ترقی کے دہانے پہ نہیں جا سکتا، آپ 10 وزیر اعلیٰ چینج کر دیں، پاکستان ترقی کے دہانے پہ نہیں جا سکتا، جب تک آپ یہ 12 خاندانوں کی سیاست کو نہیں دفنائیں گے۔ تو کیسے دفنائیں گے سیاست کو؟ آپ بات کرتے ہیں چینلوں پہ بیٹھ کر، میرے معززین ہیں جو پارٹیوں کی بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے میں بات کرتے ہیں، ترکی کو دیکھ لو، ملیشیا کو دیکھ لو، یورپ کو دیکھ لو، چائنا کو دیکھ لو، ہاں دیکھ لو تو بھائی انہوں نے ایسا کون سا آسمان سے تارے توڑ کر لائے جس پر وہ ان کے ملک ممالک جو یہ سب چیزیں مسائل یہاں سے زیادہ بار تھے نا، اگر ہم چائنا میں دیکھ لیں، ترکی میں دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں، کیسے ترقی کر گئے۔ ایک پوائنٹ ہے، ون ایجنڈا ہے۔ دیکھیں آپ جب تک لوکل باڈیز کا آئین کے اندر آپ نے جس طرح لکھ دیا کہ وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے تو وزیر اعظم کے انڈر کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں اور اس نے کیا کام کرنا، اسی طرح آپ کا وزیر اعلیٰ حلف اٹھاتا ہے تو پتہ ہے آپ کے وزیر اعلیٰ نے کون سے ڈپارٹمنٹ اس کے انڈر ہیں اور کیا کیا کام کرنا۔ آپ نے جب تک لوکل باڈیز کے اختیارات بھی آئین میں ایک 18ویں ترمیم کے بعد 18A B C ایڈ نہیں کریں گے، جب تک آپ ایڈ نہیں کریں گے، آپ ایڈ کر دیں کہ لوکل باڈیز کا جو بھی میئر سسٹم آئے گا اس میئر سسٹم کے یہ ڈپارٹمنٹ اس کے انڈر ہوں گے، واٹر بورڈ اس کے انڈر ہوگا، آپ کا سی بی سی یا آپ کا کے بی سی اس کے انڈر ہوگا۔ سر سارے خاندان، جن 12 خاندانوں کو آپ نے ذکر کیا، وہ یہ بولیں گے ہمایوں بھائی جو ہیں وہ دکانیں بند کرانے پہ تل گئے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ ہم بند کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی مدد سے ہم بالکل بند کروائیں گے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں شاید ابھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں بھی آ رہی ہے، کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں پنجاب کے اندر بہت بڑا واقعہ ہوا جب تبدیلی سرکار آئی، تبدیلی سرکار آئی، اس نے آتی ہی سب سے پہلے لوکل باڈیز جو سسٹم، وہاں پہ کوئی 5,000 کے قریب امیدوار تھے کونسلر لیول کے، ان کو فارغ کر دیا، آتے ہی فارغ کر دیا بھائی۔ اور نواز شریف صاحب کو جب نکالا تو نواز شریف صاحب چیختے رہ گئے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ آج میں مسلم لیگ نون کے
ان کونسلر سے مخاطب ہوں 5,000 جن بندوں کو عمران خان کی حکومت آتے ہی فارغ کر کے. ایک دفعہ بھی مریم نواز نے، نواز شریف صاحب نے، مونا سیلائی نے، شہباز شریف صاحب نے یہ بات نہیں کی کہ بھائی یہ لوکل باڈیز کے جو بندے تھے جن سے ایک عام آدمی کی گاؤں گوٹوں میں جا کر ریلیف ملتا تھا، ان کو کیوں فارغ کیا؟ بعد میں سپریم کورٹ میں کیا مقاصد ہو سکتے ہیں بھائی کہ کیوں آواز نہیں اٹھائی گئی ان کے لیے؟ وہ کوئی گریوی کا مال تھے؟ ایگزیکٹلی، ان کی کوئی قدر نہیں ہے. وہ تو وراثت میں ملے ہوئے ہیں، وہ تو کمی ہے، وہ تو ہاری ہیں، وہ تو نوکر ہیں، وہ تو نعرے لگانے کے لیے ہیں، وہ تو صرف بریانی کی دیگیں پکانے کے لیے، ان کے لیے سرف کرنے کے لیے. اور جب یہ پہنچے، یہ بادشاہ 12 قسم کے جو خاندان ہیں، یہ جب پہنچے تو ان کو سلوٹ مارے. بدقسمتی سے میں آپ کو بڑے ہی وثوق کے ساتھ یہ دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ زندگی میں مجھے بہت زیادہ پیار تھا. میرا جو پہلا عشق تھا نا وہ کرکٹ تھی. صحیح، پہلا عشق کرکٹ تھی. جی جی. لیکن خدا کی قسم جب سے اس بلے کے نشان پر یہ تبدیلی سرکار آئی ہے نا، جی، آپ کے بھائی نے کرکٹ میچ دیکھنا چھوڑ دیا. اور خدا کی قسم میں آپ کے توسط سے تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہتا ہوں آج کہ خرید لو اپنے گھروں میں پی ٹی آئی کا جو بندہ اب نظر آئے نا، اس کو تبدیلی سرکار کو اسی سے دھو دو. اچھا، جس طرح کپڑے دھوتی نا میری ماں بہنیں. اشتعال دلا رہے ہیں آپ تو عوام کو سر. اشتعال کیا ہے یار، مذاق بنا دیا نا یار. عمران خان صاحب تو خود لوکل باڈیز کی بات کرتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، بجلی کے بلوں کو آگ لگانے کی بات کرتے تھے. جی، کدھر گئے وہ؟ پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کی بات کرتے تھے. سندھ آپ کی جو سندھ گورنر ہاؤس ہے اس کو لائبریری بنانے کی بات کرتے تھے. پروٹوکول کے خلاف بات کرتے تھے. آج ہیلی کاپٹرز میں آ رہے ہیں. آج 2,000 روپے کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے بقول ان کے. کون سا ہیلی کاپٹر ہے جو 2,000 روپے کا بنی گالا سے اڑتا ہو اور وہاں پرائم منسٹر سیکریٹ میں اترتا ہو اور 2,000 روپے کا پیٹرول کھاتا ہو؟ یار موٹر سائیکل نہیں کھاتی 2,000 روپے کا اتنی دور چلنے میں. قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے سب نے. اگر آپ اس قوم کے خیر خواہ ہیں، آپ قوم کے چلانے والوں سے بھی میری اپیل ہے جو سمجھتا ہے اس قوم کا خیر خواہ ہے، خدا کے واسطے دنیا سے نصیحت حاصل کریں، لوکل باڈیز کا سسٹم امپلیمنٹ کریں اس ملک کے اندر. اور اس کے بعد سب سے بڑا مذاق، یہ پی ایف سی ایوارڈ جو دیا جاتا ہے صوبوں کو. دیکھیں 8,000 این ایف سی ایوارڈ جو صوبوں کو دیا جاتا ہے، این ایف سی ایوارڈ میں آپ 8,365 روپیہ 10 سال میں دے چکے ہیں پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی نے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا. آپ لوکل باڈیز کے چیپٹر کے اندر آئین میں یہ ترمیم کر دیں، لکھوا دیں، میجورٹی سے پاس کروا دیں. آپ بل پاس کروا رہے ہیں نا، باقی قانون پاس کروا رہے ہیں. آپ کہیں بھائی آج کے بعد پاکستان میں جو لوکل باڈیز کا سسٹم آئے گا، اس کونسلر کے جو ٹاؤن ناظم ہوگا، فرض کریں جی گلشن اقبال کا ٹاؤن ہے، ٹاؤن کا ناظم ہے، اس ٹاؤن ناظم کے انڈر جو اس کے پاس سینسس کی بنیاد پر 10 لاکھ لوگ رہتے ہیں، 5 لاکھ لوگ رہتے ہیں، جو پیسہ سندھ یا کراچی کے حصے میں آ رہا ہے وہ تقسیم ہو کر 10 ارب بنتا ہے، 4 ارب بنتا ہے، اس کو مل جائے. صحیح، اس کو مل جائے. علاقے کا پولیس اسٹیشن اس کے انڈر آ جائے. میں دیکھتا ہوں اس علاقے کا پولیس اسٹیشن جب اس کے انڈر آپ دے دیں گے، کیسے ایس ایچ او وہاں پہ کرپشن کرے گا، بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے بند کرے گا. اچھا ہمایوں بھائی، کل چیف جسٹس صاحب بھی کافی گرما گرمی مچا کے گئے کراچی کے اندر. کیا لگتا ہے سر کہ یہی کام رہ گیا ہے کہ جی حکومتیں بنواتے رہیں اور سپریم کورٹ آرڈر دیتی رہے کہ یہ گراتے چلے جاؤ؟ کیا لگ رہا ہے سر؟ معذرت کے ساتھ دیکھیں، اس پہ ہو سکتا ہے کوئی غلط الفاظ چلے جائیں. میں بڑے احترام کرتا ہوں عدالتوں کا، لیکن عدالتوں کو سوچنا چاہیے. ایک سوال ہے میرا عدالتوں سے، کیا جن لوگوں نے وہ مالز بنوائے، غریبوں کے لیے دکانیں بیچی، جن غریبوں نے اپنی جمع کنجی اپنی بیویوں کے زیور بیچ کر ان دکانوں کے اندر کپڑے ڈالے ہیں یا وہاں اس فرنیچر ڈالا یا اپنا بزنس سٹارٹ کیا، جن لوگوں نے وہ پرمیشن دی، جن لوگوں نے وہاں پہ ان کو بنانے میں اس جرم میں شراکت دار تھے، جن کے ایما پر یہ سارے کام ہوئے، کیا ان میں سے کسی ایک بندے کو سپریم کورٹ نے سزا دی ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں علی صاحب، آپ عبرت کا نشان بنائیں نا. پہلے آپ بنائیں. آپ غریب کی روزی چھین رہے ہیں بھائی. آپ یہ نجائز تجاوزات جو گھر مکان توڑ رہے ہیں، وہ بیچارہ کیا کرے گا جس کو الٹرنیٹ ہی نہیں دے رہے. ریاست کا کام، ریاست تو ماں جیسی ہے. ریاست جب اس کو oblige ہی نہیں کر رہی. آپ دیکھیں مصطفیٰ کمال نے اپنے دور پہ لیاری ایکسپریس وے بنایا، 28,000 مکان توڑے. بالکل کتنے توڑے؟ 28,000. 3 کوریڈور منصوبہ بنایا. اس کے بعد آپ دیکھیں 28,000 مکان توڑنے کے بعد بے یار و مددگار ان لوگوں کو نہیں چھوڑا. آپ کی کراچی شہر کے اندر 3 سوسائٹیاں بنائی، زبردست قسم کی اس سوسائٹی کی کٹنگ کی، 80 گز کے پلاٹ کٹنگ کی، اس کے اندر 80 گز کی کٹنگ کرنے کے بعد سیوریج کا سسٹم ڈالا، اسکول بنائے، مسجد بنائی. ان لوگوں کو جو وہاں سے 28,000 لوگ بے گھر ہوئے ان کو وہاں پہ پلاٹ دیا اور 50,000 روپے نقد دی کہ بھائی 4 دیواریں بناؤ، پراپر طریقے سے اپنے گھر کو آباد کرو. یہ طریقہ ہے ریاست کا. ریاست کا یہ طریقہ نہیں ہے. آج جس کو میں یہاں گجر نالے سے توڑ کر بھگا دوں گا تو بھائی وہ کراچی میں کہاں جائے گا؟ وہ کسی پارک کی زمین پہ بیٹھ جائے گا، وہ کسی چائنا گڈی میں ملوث ہو جائے گا، پھر بیٹھ جائے گا. شہر سے بیچارہ دھکے کھا کر کہاں جائے گا؟ تو ہمایوں بھائی صحیح معنوں میں یہ بتا دینا، دیکھیں اگر صحیح معنوں میں اتنی زیادتی عوام کے ساتھ ہو رہی ہے، مسلسل ہو رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہی ہو رہی ہے، پھر بھی ان کا مینڈیٹ بڑھ رہا ہے، مسلسل انہی کو ووٹ پڑ رہے ہیں، کیوں سر عوام کو شعور کیوں نہیں آ رہا ہے؟
دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹ بڑھ رہا ہے. اگر آپ بلدیہ کو لے لیں, ابھی دیکھیں 14,000 یا 15,000 ووٹ لیے ہیں انہوں نے ٹوٹل, اور اس میں میں بھی یعنی شاہد ہوں کہ آدھے سے زیادہ ووٹ جعلی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اب دھاندلی ہوئی ہے, بالکل زبردست قسم کی دھاندلی ہوئی ہے. جب آپ کے 96 فارم 45 شام 7 بجے تک آتے ہیں اور اس کے بعد نہیں آتے, پھر 4 بجے رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. اگر چیپٹر میں جاؤں گا تو آپ دیکھیں 2,57,000 لوگوں میں سے 14-15,000 لوگوں کے اگر وہ ووٹ میں مان بھی لوں تو مینڈیٹ ان کے ساتھ نہیں ہے کراچی. صحیح, ایک بڑا جو ہے آپ دیکھیں 80% لوگ تو ووٹ ڈالنے نہیں گئے, جو مایوس ہو چکے ہیں سسٹم سے, اس سسٹم کو بے بوکس سمجھ چکے ہیں, سسٹم کو کرپٹ سمجھ چکے ہیں. تو ان کا اعتماد بحال کرنا ہے اس ملک میں. اگر ان کا اعتماد آپ بحال نہیں کریں گے, اور آپ کے توسط سے میں ان کو بھی کہوں گا یار خدا کے واسطے الیکشن والے دن پکنک پہ نہیں جایا کرو, الیکشن والے دن چھٹی منانے سویلم دیکھنے نہیں چلے جایا کرو, الیکشن والے دن چھٹی منانے رشتہ داروں کے گھر نہیں چلے جایا کرو, اور اس کے بعد پھر اٹھا کے گالیاں دیتے ہیں. نہیں ہمایوں بھائی, اگر عوام کو یہ بات پتہ لگ گئی ہے, کچھ سیاستدانوں میں کچھ آپ لوگوں کی بھی لوگ شامل ہیں, اگر عوام کو یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ ان کے ووٹوں سے کسی نے آنا ہی نہیں ہے, آنا کسی اور جگہ سے ہی ہے, تو پھر عوام تو پکنک پہ ہی جائے گی نا کہ ووٹ ڈال کے فائدہ کیا ہے. نہیں علی بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس دن 80% عوام روڈ پہ آ گئی ووٹ ڈالنے, تو دھاندلی کرنے والے بھی کتنی دھاندلی کرتے ہیں, 8,000 7,000 6,000 طریقہ کار بھی تو تبدیل ہو گیا, اب تو RTS سسٹم ناکام ہو جاتا ہے. کچھ بھی ہو جائے, اگر عوام جمع غفیر باہر نکلے گا نا انقلاب کے لیے, تو کیسے ہو سکتا ہے انقلاب نہ آئے. آج میں تو تمام پارٹیوں سے, تمام کارکنوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی لوکل وے میں جو ایک میئر سسٹم کے رائٹس ہیں, جو ایک UUC کے ایک یونین کونسلر کے, وہ رائٹس مانگنے کے لیے نکل آؤ نا باہر. تمہاری گلیوں میں جب اختیار, کون سی سلطنت میں, اس سلطنت میں کوئی اردوان دکھتا ہے آپ کو, یا اس سلطنت میں کوئی خمینی دکھتا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں دکھے گا. الحمدللہ سید مصطفیٰ کمال اس وقت جو کام کر رہے ہیں, اور میں باخدا یہ نہیں کہ میں اس پارٹی کے اندر ہوں, میں اس کا کوئی کارکن ہوں یا ذمہ دار ہوں یا کسی عہدے پہ ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں. ہم قبر اور حشر کے میدان کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جب تک زندہ ہیں الحمدللہ انقلاب لائیں گے, اور مایوسی کفر ہے. چلے ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف مجھے جانا, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ہمایوں عثمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر وعدے دعوے بہت ہو گئے, اب صحیح معنوں میں جو صورتحال دکھ رہی ہے, پہلی بات تو یہ کہ اگر میں سندھ حکومت سے یہ سوال کروں کہ بھائی کراچی کے اندر صورتحال بہت بری ہے, تو وہ لوگ مانتے نہیں ہیں, کہتے نہیں جی آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, اور کراچی کے اندر نکل کے تو دیکھیں, ان کو نہیں پتا کہ ہم کراچی کی سڑکوں پہ ہی گھومتے ہیں. دوسری بات, وفاقی حکومت کا بھی یہی مسئلہ ہے, اس کو بولو معیشت کی بدحالی ہے, وہ کہتے ہیں یار آپ لوگ سارے کے سارے جھوٹے ہیں, ہم یہاں سچے پیر گلے میں تسبیح ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ معیشت اچھی سمت میں جا رہی ہے. کیا لگتا ہے سر, جھوٹوں کی حکومت ہے؟ دیکھیں بدقسمتی سے میں اکثر آپ کے پروگرام شو میں بیٹھتا ہوں اور دوسرے چینلوں پہ بیٹھتا ہوں, تو میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اتنے تواتر سے اور اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کانفیڈنس کو سلام ہے سر, کانفیڈنس کو سلام ہے. مطلب لوگ یہ کیوں بھول گئے کہ حشر کے میدان میں بھی اللہ کو جان دینی ہے اور جواب دینا ہے. کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا نا. کراچی کو چھوڑ دیں, نواب شاہ کو لے لیں. نواب شاہ میں مجھے بتائیں کہ یہ کتنی بڑی منافقت ہے. چلے میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں, کھل کر بات کرتا ہوں, میری عادت ہے میں جو دل میں آتی ہے بات کر دیتا ہوں. دیکھیں فلسطین میں ظلم ہو رہا تھا, مسلمانوں پہ حملے ہوئے, مجھے بڑا دکھ ہے. میں مسلمان ہوں, بینگ مسلم, بیت المقدس ہمارا پہلا کعبہ ہے, مجھے بڑا دکھ ہے. صحیح, ساری جماعتوں نے ریلیاں نکالی فلسطین کے حق میں, نکالی نا بھائی. جی بالکل, اور بولا مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. کتنی بڑی منافقت ہے بھائی. انٹیریئر سندھ میں چلے جاؤ, میری سندھی ماں بہن بیٹی کلومیٹر دور گٹر ملا پانی, گندگی جو گھڑے میں بارش کا پانی رکا ہوا وہ ماتھے پر رکھ کر, سر پر رکھ کر کلومیٹروں دور سے لا رہی ہے. کتے کاٹ رہے ہیں سندھ کے اندر بچوں کو, ان کی ویکسین نہیں ہے. یہ کتنی بڑی منافقت ہے. نجی جیلیں بنی ہوئی ہاریوں کی, وہاں صبح سے شام تک اس کی کھیتوں میں کام کرتے ہیں, اس کے بعد اٹھا کر بند کر دیتے ہیں. داڑھیوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں زندگی کی آپ کے سامنے, لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں, لوگوں کے کان کاٹ رہے ہیں, لوگوں کی ناک کاٹ رہے ہیں. پھر کاروکاری میں 15 سال کی بچیوں کو, 10 سال کی بچیوں کو بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے سندھ کے اندر. پھر مجھ سے کہتے ہو کہ یار تم مہاجر ہو, تم سندھیوں کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اور بھائی جب مجھے فلسطین کا دکھ ہے, اگر میں منافق نہیں ہوں, میرے اندر اس کا درد ہے, تو مجھے سب سے پہلے اپنے گھر کا دکھ ہونا چاہیے. اس سب سے پہلے مجھے اپنے پڑوس کا دکھ ہونا چاہیے, اپنے محلے کا, اپنے شہر کا, اپنے صوبے کا دکھ ہونا چاہیے, اپنے ملک کا دکھ ہونا چاہیے. اپنے ملک اور صوبے کا دکھ نہیں کر رہا, منافقت کر رہا ہوں. وہاں کی تکلیف ہو رہی ہے, ہونی بھی چاہیے, لیکن پہلے یہاں کی تکلیف تو کروں. ہم سے بڑا پھر میں سمجھوں گا یہ منافقت ہے نا یار. آج مجھے بتائیں کون سا ظلم ہے جو سندھ کے اندر نہیں ہو رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ٹھیک ہے, میں اگر اردو سپیکنگ گھر میں پیدا ہوا ہوں تو اس کا مطلب یہ تو ہی نہیں ہے کہ میں نبی کی امت کو تقسیم کرنا شروع کر دوں. سندھی میرا مسلمان بھائی ہے,
پشتو بولنے والا مسلمان میرا بھائی ہے, پنجابی بولنے والا مسلمان میرا بھائی ہے, سرائکی بولنے والا, کشمیری بولنے والا میرا بھائی ہے, مسلمان ہے. میں نبی کی امت کو جوڑنے آیا ہوں. مصطفیٰ کمال کا ایک ہی ویژن ہے, نظریہ کہ مصطفیٰ کمال چاہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے نے کلمہ پڑھنے والے کو کاٹا ہے, جس کی وجہ سے اس ملک میں اس وقت جو انتشار کی سیاست اور یہ عذاب ہم پر یہ مسلط ہو گیا ہے مختلف شکلوں میں, یہ 12 خاندانوں کی صورت میں, انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے حضور توبہ کریں گے, سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے, کلمہ پڑھنے والے نبی کی امت کو جوڑیں گے اور انقلاب آئے گا. جوڑنے کی بات کر نہیں رہا, آپ کہہ رہے ہیں اکٹھے ہو جائیں گے. لگتا ہے آپ کو پاکستان کے اندر یا خاص کر کراچی کے اندر تو کوئی اکٹھا نہیں ہونے والا سر, معذرت کے ساتھ. علی بھائی دیکھیں, اس سے برے حالات تھے. اگر ہم صحابوں کے دوروں کو دیکھ لیں, جی نعوذ باللہ ہم تو بڑے گنہگار لوگ ہیں, نبیوں کے دوروں کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ہم اللہ نہیں بدلا, اللہ آج بھی وہی ہے جو اعمال ہیں, جو حالات ہیں, اب تو عذاب ہی آئے گا. اب تو آپ مدد کی توقع کر رہے ہیں. مٹھی بھر چند لوگ کوشش کرنے جس دن کھڑے ہو گئے, میرا ایمان ہے جی, فرعون اور موسیٰ کا مٹھی بھر کہاں سے لائیں گے سر آپ؟ دیکھیں الحمدللہ آج ہمارے ساتھ, دیکھیں میں کہتا ہوں ہمارے پاس 99% اگر لوگ ہیں, 90% تو میں کہوں گا بالکل متفق ہو گئے ہماری اس بات پہ, مصطفیٰ کمال کے اس ویژن پہ چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے نچلی سطح پہ 5-10% کہیں اب بھی غلط ہوں, دیکھو میں 100% کا دعویٰ نہیں کرتا, لیکن جس دن ہم نے یہ 100% اپنے ساتھ لوگ ٹھیک کر لیے, اور ہم ہی انشاءاللہ تعالی جو پورے پاکستان کے اندر انقلاب لے کے آئیں گے, اور پورے پاکستان میں ایک ٹرن آؤٹ کریں گے, نیا سوئچ دیں گے, لوگوں کو بتائیں گے گراس روٹ لیول پہ اختیارات جس دن چلے گئے. چلیں ہمائی بھائی, معذرت کے ساتھ ایک سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں نا, چلیں ٹھیک ہے ہم پورے پاکستان کو دیکھیں گے, آپ کی طرف سے ایک رہنما نکلتا ہے اور بعد میں اس کو سی ٹی ڈی بلا لیتی ہے, اس کا موبائل ضبط ہو جاتا ہے, اس کا پاسپورٹ ضبط ہو جاتا ہے, اس کا NIC ضبط ہو جاتا ہے. لوگ بولے یار ایسے بندوں کو رکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد جب وہ نکلتے ہیں تو ان کو ایجنسی اٹھا کے لے جاتی ہے. یہ کیا صورت حال ہے؟ میرا خیال ہے وہ ہمارے پاس سے تو تقریباً ان کو 2018 میں ہی چلے گئے تھے. اچھا, جو ان کو مایوس 2 سال میں ہی بس. جی ہمارے پاس سے تو 2018 میں ہی چلے گئے تھے. اچھا, اب تو یہ تھوڑی سی تاریخ آہستہ آہستہ باری ہوگی تو یہ میسج دے دیا گیا نا کہ جو وہاں سے نکلے گا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے سر. ایسا نہیں ہے. جس نے توبہ کی ہے, جس نے برائی سے توبہ کر لی ہے, سچے اللہ کو حاضر ناظر جان کر صحیح راستے پہ چل رہا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا, جو نہیں کر سکتا, جو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا, آج بھی اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے. جس طرح بھی پچھلے ورکر اجلاس میں ہم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بھائی ہمارا جو نچلی سطح کا کارکن ہے, جو مسلمان ہے, اگر وہ 5 وقت کی, مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا, وہ چھوڑ دیں ہمیں. جو کیبل کا کام کر رہا ہے وہ ہمیں چھوڑ دیں. اچھا, جو چھتوں کا کام کر رہا ہے وہ ہمیں چھوڑ دے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اچھا, جو پانی کی لائنیں آج بھی بیچ رہا ہے, آدھے سے زیادہ جماعت خالی ہو جائے گی سینٹرل کی تو الحمدللہ آدھے سے زیادہ قیادت خالی ہو جائے گی. ایک بندہ بھی نہ رہے, تو سارے لڑکے اسی کام پہ لگے. دیکھیں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی صاحب کا ویژن بالکل کلیئر ہے. اچھا, ہمیں دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم دنیا وادی سیٹوں کے لیے نہیں آئے نا. اگر سیٹوں کے لیے آئے ہوتے تو پھر مصطفیٰ کمال MQM نہیں چھوڑتے, انیس قائم خانی MQM نہیں چھوڑتے. جو کچھ بڑھتا تھا سب سے پہلے ان کو ملتا تھا. اچھا, ہم حشر کے میدان میں اللہ کو راضی محاسبہ کیسے کریں گے سر کہ اگر آپ کو پتہ بھی لگ جائے کہ کوئی لڑکا ان کاموں میں ملوث ہے؟ دیکھیں قرآن کو اگر ہم مطالعہ کر لیں جی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو بالکل حق میں جانب اللہ ہو کر چلے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ساتھ کے 100 لوگ بھی کھڑے ہو گئے ہیں نا, تو اللہ نے ان کی مدد بھیج دی. ہمارا ایمان ہے ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس دن اللہ چاہے گا, اللہ کہہ رہا نا قرآن میں جیسی رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے, مسلط ہیں. جس دن اللہ چاہے گا اچھے لوگ, با کردار لوگ انشاءاللہ تعالیٰ عوام پر مسلط ہو جائیں گے, اور عوام فیصلہ کر لے گی. تھوڑا بہت عوام کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا نا. آج جو ہم تربیت کر رہے ہیں, آج ہم کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر دودھ کے اندر کیمیکل ملا کر بیچ رہا ہو دکانوں پہ, جو گوشت والا گوشت کے اندر سرنج لگا کر پانی کا انجیکشن بھر کر بیچ رہا ہو وزن بڑھانے کے لیے, جو فروٹ والا فروٹ کے اندر سکرین کا انجیکشن لگا کر بیچ رہا ہوں. پھر سب سے بڑی بات میں آپ کو کیا بتاؤں, ان تمام مسائل کا حل ایک مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس ہے. دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کہتے کہ مصطفیٰ کمال, ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ہم سچے دل سے کوشش کر رہے ہیں. یہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے, آپ نہیں جانتے. صحیح, مدد بھی اللہ نے دینی ہے, انسان نے نہیں دینی. وہ تمام لوگوں کے اوپر یکساں لاگو ہوتا ہے. جی ہم تو کہہ رہے ہیں مخلوق کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں. جو مخلوق کو راضی کر لیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا ہم سے. اچھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر مصطفیٰ کمال کا کردار نہیں ہوتا تو 70 سال میں آج پہلی دفعہ جو پانی کی لائن برٹش آئلینڈ میں گئی ہوئی ہے, سید مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہاتھ سے گئی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ماڑی کے اندر میں کل گیا ہوں تو 350 روپے کلو بڑے کا گوشت بک رہا تھا. میں پریشان ہو گیا, میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ دکان پہ 350 روپے کلو گوشت کیسے بیچ رہا ہے؟ 900 روپے کا ریٹ ہے مارکیٹ کا, 700 روپے کا وہ آفیشیل ریٹ ہے سرکار کا, 750 روپے. یہ 900 روپے تو ویسے ہی بک رہا ہے بلیک میں, تو یہ 350 روپے کیسے بیچ رہا ہے؟ تو بندے نے کھڑے ہو کے بتایا یہ اتنی لمبی لائن ہے, یہ مرا ہوا جانور بیچ رہا ہے.
لوگوں میں فاقہ کشی غربت اس قدر آ گئی بیچارے، وہ ایک پاؤ آدھا پاؤ وہ مرے ہوئے جانور کا گوشت لے کے جا رہے ہیں اس قوم. میں اب کیا بتاؤں اللہ کی قسم یار. آپ پھر ان حالات میں میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں جہاں ظلم بڑھ جائے، کفر کا نظام دیکھیں چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا. اچھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ چلے ہی جا رہا ہے فی الحال تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ انقلاب آئے گا اور جلدی آئے گا. ہم نے کوششیں اپنی سٹارٹ کر دی ہیں. ہمایوں بھائی انقلاب کا ذکر آپ ہر بار میرے پروگرام میں کرتے ہیں، میں نے سوچا آج پوچھ ہی لوں آپ سے، انقلاب کی ڈیفینیشن آپ کے نظریے کے مطابق کیا ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بد کردار، زانی، شرابی اور حرام خور قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں. اچھا. اور جو صرف دیکھیں ابھی کئی ایم پی ایم این اے ایسے ہیں علاقوں میں جن کے کوارڈینیٹر اس وقت کوئی منشیات کا دھندا کر رہا ہے، کوئی گھٹکے کا دھندا کر رہا ہے، کوئی شراب کا دھندا کر رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کون کون سے گھنونے قسم کے دھندے کر رہے ہیں. کوارڈینیٹرز کا یہ حال ہے. کوارڈینیٹرز کا یہ حال ہے. تو ان کا خاتمہ کرنا ہے ہم نے. انقلاب اس صورت میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. ان کو دفنائیں گے ان سب لوگوں کو جس احمد نے 25-30 اس طرح کے کوارڈینیٹر پالے ہوئے ہیں. کوئی ہائیڈرینٹ پہ پانی کی لائنیں بیچ رہا ہے، لوگوں کا پانی بیچ رہا ہے. انشاءاللہ ہم ان کو دفنائیں گے اللہ کے حکم سے. اور یہ میری بات آپ تاریخ کا حصہ بنے گی. اچھا ہمایوں بھائی ایک سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آگے جا کر جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی مزید طاقت میں آ جاتی ہے، بقول آپ لوگوں کے ابھی وہ طاقت میں ہے، مزید طاقت میں آ جاتی ہے، وہ ایم این اے جو پاکستان تحریک انصاف میں رہتے ہوئے یا ایم کے ایم پاکستان میں رہتے ہوئے ہاتھ صاف کر چکا ہے اور اپنی بچی کچھ عزت بچانے پاک سرزمین پارٹی کا سہارا لیتا ہے، قبول کریں گے ایسے لوگوں کو؟ دیکھیں آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں اس بات میں بالکل کلیئر ہے کہ کوئی کریپٹ آدمی جو آج بھی ہم سے کئی لوگ خواہش مند جس کا ماضی داغدار ہو، جی ماضی داغدار ہو، جس نے دیکھیں ایک تو چیز یہ ہوتی ہے نا، دیکھیں میں بڑا گنہگار بندہ ہوں. صحیح. اگر کوئی بندہ سر عام کیمرے کی آنکھ پر آ کر کہہ دے، اعتراف کر لے کہ بھائی مجھ سے یہ غلطیاں ہوتی رہیں اور میں غلط تھا اور میں نے یہ گناہ کیے ہیں اور اللہ کے حضور میں معافی مانگ رہا ہوں، اللہ سے توبہ مانگ رہا ہوں، ظلم ہو رہا تھا تیری مخلوق کے ساتھ. دیکھیں وہ رب العزت کون ہے، رب الکائنات کون ہے؟ آپ سوچیں ذرا سا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مدینے کے اندر ایک بدکار عورت تھی جس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں تھی. ایک کنویں کے گرد سے اس کا چکر لگا اور اس نے جوتی میں کتے کو پانی پلا دیا. اللہ رب العزت نے اس کو تمام گناہ بخش کر اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی. جو اس وقت میرے بچوں کا پانی چوری کر رہا ہے ہائیڈرینٹ بنا کر، اشرف المخلوق تھے، ایک کتے کو پانی پلانے میں رب العزت نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے. ان کے ساتھ اللہ کیا کرے گا قبر میں؟ صحیح. اللہ ان کی پکڑ کیا کرے گا؟ دیکھیں میرے پاس تو دو ہی آپشن ہیں، یا تو میں انقلاب لے آؤں یا اس ملک چھوڑ کر چلا جاؤں. اچھا ہمایوں بھائی آخری سوال یہاں پر آپ سے یہ بنتا ہے سر، دیکھیں 2018 کے الیکشنز ہوئے تھے، آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، اور اطلاعات یہ بھی آئیں کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ 4 سیٹیں لے لو مصطفیٰ کمال اور سائٹ پہ ہو جاؤ. اس میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یار ہمیں تو جیتنے دیتے، بشمول وسیم آفتاب صاحب کے اور نام لے لیتا ہوں میں. ٹھیک ہے، آگے 2023 میں دوبارہ انتخابات آ رہے ہیں، اگر 2023 میں دوبارہ یہی ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کمال تم 4 یا 6 سیٹیں لے لو اور پھر کچھ لوگ آتے ہیں کہ بھائی یہ سیٹیں تو کم از کم لے لو، تو لی جائیں گی؟ بالکل نہیں. یا اگر لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں اس کے بلبوتے کوئی ایشو نہیں ہے. ہم کچھ سیٹوں کے لیے سیاست نہیں کر رہے. ہم تو جس دن بھی آئیں گے ڈرائیونگ سیٹ پہ آئیں گے. اگر ہماری پارٹی اس بس کی کنڈکٹر بن جائے یا اس میں بیٹھی ہوئی سواری بن جائے اور ڈرائیور ہیرونچی ہو، نشئی ہو، شرابی ہو، زانی ہو، تو اس نے کھڈے میں ہی مار دی نا بس کو، پھر اس نے تباہی کرنا ہے. ہم ایسے کسی سسٹم کے پارٹ نہیں بنیں گے جس سے نیچی زندگی میں لوگوں کی تبدیلی نہ آ سکے. اچھا چلیں ہمایوں بھائی ایک صورتحال یہاں پر کراچی کے حوالے سے ہی بتا دیتے ہیں سر. کراچی صوبہ تحریک اور کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک نیا الائنس بننے جا رہا ہے جس میں آپ بھی ہوں گے، آفاق احمد صاحب بھی ہوں گے، دیگر جماعتیں بھی ہوں گی. اگر ایسا کوئی الائنس بنتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب اگری کریں گے اس میں شمولیت؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. مصطفیٰ کمال صاحب اس طرح کے کسی الائنس کا پارٹ نہیں بنیں گے. اچھا. مصطفیٰ کمال صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کے ذہن و گمان سے بھی دور ہیں. وہ اللہ کی رضا. اور یہ کراچی کو صوبہ بنانے کی جو بات ہو رہی ہے سر؟ نہیں، یہ بغیرت کیا صوبہ بنائیں گے یار؟ یہ بدکردار لوگ جن کی آنکھ کے اشارے سے شہر کھلتا تھا، بند ہوتا تھا. آج جس نے اپنے منہ سے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے 10,000 مہاجروں کا قتل عام کیا ہے، چینل میں بیٹھ کے کیا ہے نا، عامر خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. جی. آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں، وہ انقلاب لے کے آئے گا مہاجروں کی زندگی میں. اب تو مہاجروں کو سوچنا چاہیے کہ بد کردار لوگ انقلاب نہیں لاتے. چلیں ٹھیک ہے، یہ لالو کھیت کی گٹر لائن نہیں ٹھیک کر سکتے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ہمایوں عثمان راجپوت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو صورتحال ابھی دکھ رہی ہے اس کے تناظر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ سیاستدان یہ کہنا کم از کم بند کر دیں، کیونکہ سیاستدانوں کی جانب سے جو گل کھلائے جاتے ہیں ان کو کینچی لے کر کاٹنا سپریم کورٹ کا کام ہے، اور سپریم کورٹ وہ کام بخوبی انداز میں کر رہی ہے. یہ نہ کہا جائے کہ کوئی جوڈیشل مارشل لا پاکستان میں اور خاص کر سندھ میں نافذ کر دیا گیا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.